لوگ کہتے ہیں تم صحابہ صحابہ کہتے ہو، صحابہ چھوڑے تو باقی رہتا کیا ہے؟ او بھائی صحابہ صحابہ کہتے ہو، صحابہ چھوڑے تو باقی رہتا کیا ہے؟ باقی تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن صحابہ میں ہے، صحابہ قرآن میں ہے۔ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں ایسا ہی قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، یہ چمکتے ہیں، یہ چمکتے ہیں، یہ چمکتے ہیں، مگر چمکتے بھی قرآن کے سینے میں ہیں۔ کبھی حضور کے مدینے میں ہیں، کبھی قرآن کے سینے میں ہیں۔ مدینے کے دل پہ ڈھونڈو تو صحابہ، قرآن کے سینے میں ڈھونڈو تو صحابہ، اور مومنوں کی زبانوں میں ڈھونڈو تو یہ تو شرف کی بات ہے، تو عزت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے دے دے اور رب چاہے جسے چھین لے۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں دیے۔ بیت اللہ جب سے فتح ہوا آج تک ہمارے پاس ہے، جب سے ابو جہل سے لیا نا۔ مسجد نبی جب سے بنی ہمارے پاس ہے، سنیوں کے پاس ہمیشہ سے۔ قرآن جب سے آیا ہے ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں کہہ رہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہمارے پاس، کسی اور کے پاس جاتا ہی نہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، یہ اور شان خداوندی دیکھو اور صحابہ کی کرامت دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ لاؤ، دکھاتے پھر بھی یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ لاؤ، کہتے ہیں وہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا چھپا ہوا بتا دو۔ چلو لمبا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، گزوں کے حساب سے ہے، بہت زیادہ ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ چلو یار ہمیں نہیں دیتے، اپنوں کو دے دو۔ گھر میں تیرے بھی وہی نکلے گا جس کو مصحف عثمانی کہیں گے، کوئی اور ہوگا تو آئے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن، یہی قرآن، اس کو اللہ نے جو پہلے کہا نا، کہا ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، یہ نا ھذا القرآن، یہ قرآن، وہاں کا ذالک الکتاب، وہ کتاب، کیا کہا قرآن کے آغاز میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک۔ یہ وہ کتاب کیوں کہا، یہ کتاب کیوں نہیں کہا؟ علماء کہتے ہیں یہ عظمت کی نشانی ہے، وہ کہہ کر عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ذوق کی بات ہے، کچھ لوگوں نے ذوق کا انداز لگایا، انہوں نے کہا ذالک الکتاب، جب قرآن اترا تھا چھپا ہوا تو نہیں تھا، چھپا ہوا بھی نہیں تھا۔ حضور نے لکھ کر نہیں دیا مگر چھپایا بھی نہیں۔ صحابہ سے کہا لکھو، نے لکھا، چمڑے پہ ہے، ہڈی پہ ہے، پتھر پہ ہے، پتے پہ ہے، درخت پہ ہے، یوں لکھ کر دیا، ابھی جمع نہیں کیا، کتاب میں نہیں کیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے نہیں تھا جیسے آج آپ کے کمرے میں پڑا ہے، گھر میں پڑا ہے، کلواری میں پڑا ہے، ایسے نہیں تھا۔ کسی کے سینے میں تھا، کسی کے کاغذ پہ تھا، کسی ہڈی پہ تھا، کسی پتھر پہ تھا، کسی پتے پہ تھا۔ کبھی سوچا ہے اس کو لکھا کس نے؟ کس نے لکھا ہے؟ جمع کس نے کی ہے؟ اس مصحف میں لایا کون ہے؟ کتابی شکل کس نے دی ہے؟ صحابہ نے دی ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ابو بکر کے زمانے میں عمر کے مشورے پہ جمع ہونی شروع ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو عثمان غنی کے زمانے میں جمع ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو نبی کے بعد عثمان غنی کے زمانے میں مذہب عثمانی بن کے تقسیم ہوگی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو کتابی شکل میں آ کر صحیفے کی صورت میں ہر شہر میں جائے گی، جسے صحابہ لکھیں گے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، مکرم محترم مقدس ہاتھ لکھیں گے، پورے لکھیں گے۔ وہ کتاب لا ریب
بفی، جسے یہ لکھ کر پڑھ کر جمع کر کے ایک ساتھ کر کے ایک کتاب میں کر کے دنیا میں بیچ دیں گے، لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کبھی سمجھو تو صحیح، ذالک الکتاب، وہ کتاب جو ان کے ہاتھوں سے ہوتی، وہ کتاب جو کتاب بن کر، وہ کتاب جو چھپ کر، وہ کتاب جو لکھ کر، وہ کتاب جو بیچ کر، وہ کتاب جو چھاپ کر تقسیم کی جائے گی، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں شک، یہ شک سے پاک کتاب۔ یہ بھی قرآن کے انفراد اور اعزاز ہے، دنیا میں کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کتاب ایسی ہے جس میں شک اور غلطی کوئی نہیں ہے، اگر یہ ہے تو صرف قرآن ہے۔ مولاي صل وسلم